السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی سیلف موسمن وی ڈوئنگ ڈاکٹر آف فارمیسی. تو اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھ رہے تھے بایولوجی کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 15 دیٹ از انہیریٹنس. تو انہیریٹنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم مینڈل لا آف انہیریٹنس جو ہے اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں واٹ از اے ورڈ مینڈل ریپرزینٹنگ ہیئر. مینڈل کا یہاں کیوں ورڈ چوز کیا ہے؟ ہم مینڈل کے لاس کا ہم کہتے ہیں کہ دیز لاز آف انہیریٹنس آر ریپرزینٹنگ مینڈل. لیکن یہ مینڈل کون تھا؟ مینڈل جو تھا جارج مینڈل ایک سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے جو انہیریٹنس کے اوپر اگر ہم کہیں کہ بات کی تھی وہ اس نے جارج مینڈل نے ہی کی تھی. اور اس کے جو لاز تھے وہ آج کے دور میں بھی اس کے ایفیشینٹ ہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہہ لیں جو اس کے لاز تھے وہ اس کے دور میں مینڈل کی جو ورکنگس اس نے پبلش کروائی تھیں، مینڈل نے جو اپنی ورکنگس دی تھیں اس کے دور میں یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی. آفٹر ہز ڈیتھ، آفٹر سم ٹائم آف ہز ڈیتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب جا کے اس کی ورکنگس کے اوپر غور کیا گیا اور پھر پتہ چلا کہ جو مینڈل نے جو ورکنگ اس دور میں کی تھی دیٹ واز دا بیسٹ. لیکن اب جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر آلویز ایکسیپشنل کریکٹرز اور دیر آر نیو سے نیو ریسرچ آ گئی ہے تو اس کے اندر کافی ایکسیپشنز آ رہی ہیں کہ جو مینڈل نے جو لاس ہم پہلے کہتے تھے کہ مینڈل کے جو لاس تھے وہ ہم ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے، دیر آر ریسٹرکشنز. لیکن اس کی ریسٹرکشن لیکن جو مینڈل کے جو لاز ہیں وہ اس کے لیے جو اس نے آرگنزم سلیکٹ کیا تھا اور جو اس کے اپنے آرگنزم کے حساب سے جو ورکنگز بتائی تھیں اس کے لیے وہ بیسٹ ہیں، اس کے لیے وہ ٹھیک ہیں. یہ اس کی گڈ لک تھی کہ جو اس مینڈل نے جو رائٹ آرگنزم ایٹ دا رائٹ ٹائم اس نے جو چوائس اس کی تھی اس کی چوائس کی وجہ سے اس کے جو اسٹیٹکس ہیں وہ اس کے لاس کے اکارڈنگ بالکل درست ہیں. لیکن آج کل اگر آپ فردر ڈیپتھ میں جاتے ہیں انہیریٹنس کی تو وہاں ہم ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے. یہ میں ویسے آپ کو ایکسیپشنس کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو نالج رہے. خیر جو مینڈل کا جو تھا جارج مینڈل، اس کو ہم فادر آف جینیٹکس جو ہے وہ بھی کہتے ہیں. لاز ہیں اور جو اس نے ورکنگ کی ہیں اپنی، اور جو مینڈل کی جو ورکنگس تھی اس کے لیے جو اس نے آرگنزم سلیکٹ کیا تھا وہ اس نے ایک پی پلانٹ سلیکٹ کیا تھا. ہم کہتے ہیں جو مٹر کا جو پلانٹ ہوتا ہے یا جو مٹر کے دانے ہوتے ہیں وہ والا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو وہ سے سلیکٹ کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں پی پلانٹ. اس نے اپنے ورکنگس کے لیے پی پلانٹ کا سلیکٹ کیا تھا اور ایٹ دیٹ ٹائم اور جو اس کے لاز کے اکارڈنگ وہ اس کی بیسٹ چوائس تھی کیونکہ اس نے بالکل رائٹ آرگنزم سلیکٹ کیا تھا جس کا اس نے جو اپنی ورکنگس میں جو اس آرگنزمس کی بات کی تھی، جو اس نے فیچرس لکھے تھے کہ ایک آرگنزم میں انہیریٹنس کے کیا فیچرس ہو سکتے ہیں، وہ سارے فیچرس اس کے پی پلانٹ کے لیے اکارڈنگ ٹو بیسٹ تھے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پی پلانٹ کی تو اس نے کہا تھا کہ ایک آرگنزم کے اندر نمبر آف ٹریٹس ہونی چاہیے. تو اوبویسلی جو اس کا پی پلانٹ تھا اس کے اندر ہائٹ بھی تھی، اس کی لینتھ بھی تھی، اس کا کلر بھی تھا، اس کے علاوہ اس کے پوٹس کا کلر بھی تھا، اس کے پلانٹ کا کلر بھی تھا، اس کے فلاورس کا کلر بھی تھا. تو نمبر آف ٹریٹس جو تھیں ایک پلانٹ کے اندر اس کو مل گئی تھی. تو اس کی جو پہلی سلیکشن تھی، جو اس نے پہلا فیچر تھا وہ اس کا سلیکٹ ہو گیا تھا، جو تھا اس نے بات کی تھی نمبر آف ٹریٹس کی. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس کو پی پلانٹ میں مل گئی تھیں تو اس وجہ سے اس کی بیسٹ چوائس ہو گئی. دوسرے نمبر پہ اس نے کہا تھا کنٹراسٹنگ ٹریٹس ہونی چاہیے. کسی بھی آرگنزم کے اندر انہیریٹنس کے لیے کنٹراسٹنگ ٹریٹس ہونی چاہیے. اب یہ ورڈ کنٹراسٹنگ ٹریٹس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک ہائٹ کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو ہائٹ کی دو ہی قسمیں ہونی چاہیے، یا تو شارٹ یا پھر لانگ. ٹھیک ہے، یا تو ٹال ہو گئی یا پھر ڈوارفزم آ گئی، مطلب یا تو قد لمبا ہوگا یا پھر چھوٹا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ کنٹراسٹنگ ٹریٹ سے مطلب اس طرح کی ٹریٹ جیسے کلر ہے تو جو پی پلانٹ ہے اس کا کلر یا تو گرین ہوگا یا یلو ہوگا، دو ہی کلر ہو سکتے ہیں، کوئی تیسرا کلر نہیں ہوگا. یہ جو باتیں اس نے کی تھی یہ کنٹراسٹنگ ٹریٹس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کو پی پلانٹ کے اندر یہ چیزیں مل گئی تھیں تو اس وجہ سے اس کا جو سیکنڈ فیچر تھا وہ بھی اپنے ورکنگس کے حساب سے بیسٹ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ اس نے بات کی تھی سیلف فرٹیلائزیشن اور کراس فرٹیلائزیشن کی. اب اس نے کہا تھا کہ کسی بھی پلانٹ کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن اگر سیلف فرٹیلائزیشن نہیں پاسبل تو کراس فرٹیلائزیشن ضرور پاسبل ہونی چاہیے. تو سیلف فرٹیلائزیشن بھی مل گئی اسے پی پلانٹ کی اور اگر وہ چاہے تو وہ کراس فرٹیلائزیشن بھی کروا سکتا ہے. تو اس طرح یہ دونوں فیچرز جو ہیں اس کو پی پلانٹ کے اندر مل گئے تھے. سیلف فرٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی پلانٹ جو ہے وہ اپنی اسپیشیز کے ساتھ فرٹیلائز کر رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سیلف فرٹیلائزیشن. لیکن اگر اس ایک پلانٹ کے پولنس کو آپ کسی دوسرے پلانٹ کے فلاور کے ڈال دو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ کراس فرٹیلائزیشن ہو جائے گی. تو یہ دونوں فیچرز جو ہیں وہ اس کو اپنے جو آرگنزم ہے اس کے اندر مل گئے تھے. دین دا فورتھ ون واز کہ شارٹ بٹ فاسٹ لائف سائیکل ہونا چاہیے. اس نے کہا تھا کہ کسی بھی آرگنزم کا لائف سائیکل بہت فاسٹ ہونا چاہیے اور چھوٹا ہونا چاہیے. جتنا کم لائف سائیکل ہوگا اتنی زیادہ چانسز ہے جنریشن ٹو جنریشن گروتھ کے. تو اس طرح جو پی پلانٹ تھا اس کا لائف سائیکل بھی فاسٹ تھا اور یہ ہے بھی شارٹ تھا. اس کا شارٹ اور لیکن فاسٹ لائف سائیکل اس کو مل گیا تھا. اس طرح اس کے چاروں فیچرز جو تھے وہ اس کے پلانٹ کے حساب سے بیسٹ تھے. اس کی ورکنگس کی اس وجہ سے بیسٹ آج بھی کہی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس نے
بات کی تھی کہ انہیریٹنس میں نا اسپیشل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک آرگنیزم سے دوسرے آرگنیزم میں جاتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹ سے آف اسپرنگس میں جاتے ہیں، تو یہ اسپیشل فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ وہ اسپیشل فیکٹرز کا ورڈ ہی یوز کر سکا تھا، لیکن آج کل کی ریسرچ کے مطابق ان اسپیشل فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں جینس. ٹھیک ہے، میں نے جینس کا فرسٹ ویڈیو کے اندر لیکچر دے چکی ہوں. تو جینس اس نے کہا تھا کہ اس نے اسپیشل فیکٹرز کا ورڈ یوز کیا تھا. ہم آج کی ریسرچ کے اکارڈنگ ہم یوز کرتے ہیں ورڈ جینس کا. تو اس کے اکارڈنگ جینس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ. تو اس طرح آپ کا جو کیا کہتے ہیں انہیریٹنس کا. تو اسٹوڈنٹس مینڈل کا جو ایک لا، مینڈل لا آف سیگریگیشن، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن، ایگزیکٹ کوٹنگ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. سب سے پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ مینڈل لا آف سیگریگیشن، سیگریگیشن میں کیا اس لا میں ہوگا کیا. تو مینڈل نے ایسا کیا کیا تھا جو اس نے یہ لا بنا دیا مینڈل آف سیگریگیشن. اچھا، اس نے نا سب سے پہلے ایک ٹریٹ کو اسٹڈی کیا، کنٹراسٹنگ ٹریٹ کو اس نے اسٹڈی کیا تھا. سب سے پہلے اپنی جب اس نے پی پلانٹ میں ایک ٹریٹ لی تھی جسے ہم کہتے ہیں، اس نے ایک شیپ کی، اس نے نا سیڈ شیپ کی ایک ٹریٹ لی تھی. یا تو سیڈ شیپ اس نے کہا تھا راؤنڈ ہے یا پھر رنکلڈ ہے. تو ویسے بھی پی پلانٹ میں دو طرح کے ہی سیڈ شیپ ہو سکتی ہے، یا تو راؤنڈ ہو سکتے ہیں یا رنگ. اس نے کیا کیا تھا، اس نے اس سیڈ شیپ میں ان دو پلانٹس لیے تھے. ان دو پلانٹس کو اس نے ایک راؤنڈ پلانٹ لیا تھا اور ایک رنکل پلانٹ لیا تھا، اور ان دونوں پلانٹس کو اس نے کروایا تھا ریپروڈکشن. اور ریپروڈکشن کے بعد اس نے جو ہے وہ جنریشنس کو چیک کیا تھا، اور دین اس نے جو رزلٹ نکالا تھا اس رزلٹ کو ہم کہتے ہیں مینڈل لا آف سیگریگیشن. اس کے پاس تو چوائسیز تھیں کہ وہ زیادہ اسٹریٹس بھی اسٹڈی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مونو ہائبرڈ کراس کروایا تھا. ایسا کراس، ایسی ریپروڈکشن جو ہم کرواتے ہیں جس میں ہم صرف ایک ٹریٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تو اس کو ہم کہتے ہیں مونو ہائبرڈ کراس. لائک جیسے سیڈ شیپ کو اس نے ایٹ اے ٹائم ایک اسٹریٹ کو اسٹڈی کیا تھا، دیٹ واز سیڈ شیپ. تو یہ راؤنڈ اور رنکل اس کی سیڈ شیپس جو ہیں وہ آ گئی تھیں. تو اس ٹریٹ کو ہم، اس کراس کو ہم کہتے ہیں مونو ہائبرڈ کراس. اگر آپ نے ڈائی ہائبرڈ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے ایٹ اے ٹائم ٹو ٹریٹس کو اسٹڈی کر رہی ہیں تو دیٹ از ڈائی ہائبرڈ کراس. اور اسی طرح پولی ہائبرڈ کیا ہوگا کہ ٹو سے زیادہ ہو گئی ہیں تو فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں پولی ہائبرڈ کراس. تو اس نے مونو ہائبرڈ کراس کروایا تھا جس میں سے صرف اور صرف سیڈ شیپ کو ہی اسٹڈی کیا تھا. سیڈ شیپ کو اس نے جب اسٹڈی کیا اس نے P1 پیرنٹ جنریشن کو نام دیا P1 کا. ٹھیک ہے، اب اس نے دو سیڈس لیے، ایک تھا سیڈ راؤنڈ اور ایک تھا رنکلڈ. ٹھیک ہے، ہم راؤنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آر کے ساتھ اور رنکلڈ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمال آر کے ساتھ. اور جب اس نے ریپروڈیوس کروایا تو جو F1 جنریشن آئی راؤنڈ اور رنکلڈ کی وہ تھی آر اور آر. تو اس کی اس ریپروڈکشن سے کیا ہوا، ہمیں جو ملا وہ تھا آر آر. لیکن یہ جو تھا یہ بھی راؤنڈ تھا، یہ رنکل نہیں آیا. اس کا بھی شیپ جو تھی F1 جنریشن کی وہ راؤنڈ آئی. پھر اس نے یہ چیز ڈسکور کی کہ یہ جو جینز ہیں آر آر، ان میں سے جو بڑا آر ہے یہ راؤنڈ والا، اور اسمال آر جو ہے وہ رنکل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جب اس نے F1 جنریشن نکالی تو ریپروڈیوس کرنے کے بعد جو ان کے آف اسپرنگ ہوئے وہ بھی راؤنڈ تھے. اس نے ایکسیس کیا کہ جو راؤنڈ شیپ ہے اس میں راؤنڈ جو آر ہے یہ ڈومیننٹ ہے. ہم نے ڈومیننٹ اور ریسیسو ریلیشن پڑھا ہے نا، یہ والا آر جو ہے یہ ریسیسو ہے. فرسٹ ویڈیو کے اندر یہ میں نے چیز بتائی ہے کہ ڈومیننٹ اور ریسیسو کیا ہوتے ہیں. تو اس نے ایکسیس کیا کہ جو آپ کے پاس F1 جنریشن یعنی کہ فرسٹ جنریشن آئی ہے وہ آر ہے اور وہ ساری راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو راؤنڈ سیڈ شیپس ہیں یہ ڈومیننٹ ہے، اور جو ریسیسو سیڈ شیپس ہیں یہ، اور سوری جو آر سیڈ شیپس ہیں رنکل شیپ جو ہیں وہ ریسیسو کریکٹر ہے. تو دو ٹریٹس ہیں اس وقت راؤنڈ اور رنکل، جن میں سے راؤنڈ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور ریسیسو جو ہے وہ ہے رنکلڈ. ٹھیک ہے، اس نے یہ کیا، اس نے اس F1 جنریشن کو آپس میں کراس کروایا. تو اس سے کیا ہوا F1 انٹو F1 مطلب آر آر ملٹیپلائی بائی آر آر. ٹھیک ہے، اس نے اس طرح اب کراس کروایا. جب اس طرح اس نے کراس کروایا ہے تو اس کے پاس اس کو کیا ملا کہ دیئر از انڈیویجول انڈیپینڈنٹ گیمیٹ جینس سیگریگیشن. ٹھیک ہے، یہ گیمیٹس بن گئے. اب اس میں انڈیپینڈنٹ جینس کی سیگریگیٹ ہوئی ہے. یہ آر علیحدہ سے آئے گا اور یہ والا آر جو ہے یہ علیحدہ سے آیا. جس طرح یہ آر علیحدہ سے آیا اور یہ آر جو ہے یہ علیحدہ سے، مطلب راؤنڈ رنکل. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے آپس میں فیوژن کرنی تھی. اگر یہ والا آر اس آر کے ساتھ جا کے فیوز ہوتا ہے دین وی ول گیٹ راؤنڈ شیپ جین. رنکل جین کے ساتھ جا کے فیوز ہو جائے گی دین وی ول گیٹ آر اینڈ اسمال آر. اسی طرح اس آر کی اگر بات کریں، یہ رنکلڈ آر اگر راؤنڈ آر کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو یہ اس طرح ہو جائے گا، اور اگر یہ رنکلڈ آر کے ساتھ جا کے بائنڈ کرے گا تو فیوژن ہوگی تو یہ اس طرح ہو جائے گا. ہمارے پاس جنریشنز آئی ہیں F2 جنریشن.
اس F2 جنریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 طرح کی F2 جنریشنز آئی ہیں. ایک جس میں راؤنڈ ہے, ایک دوسری جو ہے آر اس میں بھی راؤنڈ, جو ڈومیننٹ جین ہے وہ تو راؤنڈ والی ہے تو راؤنڈ ہی ہوں گے, اس میں بھی راؤنڈ ہوں گے, اور جو فورتھ والی ہے آر یہ رنکلڈ ہوں گے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ یہ 3 ہے, اس میں مطلب اس کی ایکسیس کے مطابق 75% جو تھے اس کی جنریشنز میں جو پلانٹس تھے, پی پلانٹس تھے, ان کے جو سیڈس تھے وہ راؤنڈ تھے, اور ریمیننگ جو 25% تھا وہ رنکل تھا. یعنی اس کی ریشو اگر 75% اور 25% کی ریشو اگر ہم نکالیں تو اس کی ریشو آئی تھی 3:1. تو اس نے کہا کہ جب مینڈل لا آف سیگریگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو گیمیٹ فارمیشن میں کیا ہوگا کہ جو ایلیلز ہوتے ہیں, جو جینس ہوتے ہیں, وہ انڈیویجولی سیپریٹ کرتے ہیں. جب وہ انڈیویجولی سیگریگیٹ کریں گے یعنی کہ سیپریٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کی انڈیویجول اپنی جب بائنڈنگ ہوگی, فیوژن ہوگی, فیوژن سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ریشو آتی ہے اسٹیٹکس کے اکارڈنگ ہوتی ہے 3:1, جس میں سے ڈومیننٹ ریلیشن جو ہوگا وہ 75% کہہ لیں یا 3% کہہ لیں, وہ تھا اس کا راؤنڈ شیپ کا, اور جو ریسیسو ریلیشن تھا وہ تھا اس کا رنکل شیپ کا. تو وہ آیا 1 ریشوز کی 1 تھی, ویسے وہ 25%. اور ٹریٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں لائک ٹال پلانٹس اینڈ ڈوارف پلانٹس, ان کی ٹریٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل ٹالنس کی ٹریٹ ہے ٹی, اور جو ڈوارفنس ہے یا پھر اسمالنس جو سیڈ پلانٹ تھا اس کی ٹریٹ تھی آر, اس کو ریپرزینٹ کر دیا ہم نے, اس کو ہم اسمال آر کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جب اس کی پیرنٹ جنریشن جو تھی وہ تھی P1, اس کو ہم نے آگے سے فردر جو ہے وہ فیوژن کروائی, فیوژن کرنے کے بعد ہمیں ملی F1 جنریشن. تو F1 میں جو ٹی اور ٹی اس طرح ملا, اور ہمیں پتہ چلا کہ ٹالنس جو تھی وہ ڈومیننٹ ٹریٹ تھی, اور جو ریسیسو آر اسمال ٹی ہے یعنی کہ وہ ہے شارٹنس, تو یہ ریسیسو ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا, ہم نے اس F1 انٹو F1 کروایا, تو یہ ٹی اور یہ ٹی اور اسمال ٹی, جب اس کو کروایا تو یہ انڈیویجولی اس کے جین سیگریگیٹ ہوئے ہیں, یہ ٹی علیحدہ سے اور یہ ٹی علیحدہ سے, یہ بھی ٹی علیحدہ سے اور یہ ٹی علیحدہ سے. پھر جب یہ والا ٹی اس ٹی کے ساتھ جا کے بائنڈ کرے گا تو یہ اس کے ساتھ بائنڈ کیا, اس طرح یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ, تو ٹی. اس طرح ہمارے پاس اس میں بھی آف سپرنگس جو آئے ہیں اس کے, اس میں 75% جو تھا وہ ٹالنس تھے اور 25% جو تھا وہ شارٹیڈ سیڈ پلانٹس تھے. تو اس نے ایکسیس کیا کہ ان کی جو ریشو ہے وہ بھی 3:1 ہے. ٹھیک ہے, اس کراس کو ہم ایسے مونو ہائبرڈ کراس کہتے ہیں, جس سے ہم کسی ایک کراس کو ایک ٹریٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں ٹائم. تو اس طرح مینڈل لا آف سیگریگیشن کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ P1 جنریشن کیا ہوگا پیرنٹ پلانٹ کی, F1 ان کے آف سپرنگس, پھر F1 انٹو F1 ہم نے کروائی, ان دونوں کی فیوژن کروائی آپس میں, تو دین وی گیٹ F2 جنریشن. اور یہ F2 میں ہمیں پتہ چلا 25% جو ہوتے ہیں وہ ریسیسو ٹریٹس ہوتے ہیں, اور 75% جو ڈومیننٹ ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپریس ہوتے ہیں. تو اب ہو سکتا تھا کہ اگر آپ اس کے پاس, اگر فار ایگزامپل دینی ہو, اگر اس کے پاس 4 پلانٹس تھے, اس کے پاس 4 سیڈ پلانٹس آئے ہیں اس کے فیوژن کے بعد F2 جنریشن میں, تو ان 4 میں سے 3 جو تھے ان کی ہائٹ جو تھی وہ ٹال تھی, اور ایک جو تھا اس کی شارٹ ہائٹ تھی. یہ والی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس یہ تھا مینڈل لا آف سیگریگیشن. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں مینڈل لا آف اسارٹمنٹ. تھینک یو سو مچ.